بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ تو دوستو، آج جو میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ویڈیو سگریٹ نوشی کے نقصانات کے متعلق ہے۔ اس ویڈیو کی طرف جانے سے قبل اس بات کی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے۔ تو چلتے ہیں آج ویڈیو کی طرف کہ آج معاشرے کے اندر ہر بچہ، بوڑھا اور نوجوان سگریٹ نوشی کا اور اس کے علاوہ دیگر تمام جتنے بھی نشہ کرنے والی چیزیں ہیں اس کے اندر ملوث پایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے راہ روی کا نوجوان شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس نشے سے بچانے کے لیے سگریٹ نوشی کے نقصانات کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تمباکو نوشی سے دل کے امراض اور پھیپھڑوں کے سرطان جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تمباکو نوشی یعنی سگریٹ نوشی کرنے والا اپنی اوسط عمر سے 15 سال پہلے ہی دنیا سے گزر جاتا ہے۔ ایک سگریٹ انسان کی عمر 8 منٹ تک کم کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں 4000 سے زائد نقصان دہ اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی سے انسان کو دل، پھیپھڑے، سانس، نظام ہضم، پیشاب، معدہ، جگر، منہ کی بہت سی مہلک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید سگریٹ نوشی سے مردانہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار سگریٹ نوشی کے نقصانات ہیں۔ سگریٹ نوشی یہ سانس کی بیماری اور دمہ کو جنم دیتی ہے۔ سگریٹ نوشی مختلف قسم کے سرطان کا باعث بنتی ہے۔ سگریٹ نوشی سے ایک زہریلا مادہ پیدا ہوتا ہے جو جسم کے اندر خاص طور پر پھیپھڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سگریٹ پینے والا بہت ہی جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر اور قلبی امراض کو فوقیت ملتی ہے، اور سگریٹ کا زیادہ استعمال آدمی کو بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سگریٹ کا زیادہ استعمال بندے کے چہرے کو کینسر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جتنے بھی نقصانات اس کے شمار کروائے جائیں بہت کم ہیں۔ الغرض اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں کہ سگریٹ نوشی جیسی ایک بھیانک بیماری اور ایک ایسی لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کریں تو اس ویڈیو کے اندر 3 طرح کے علاج بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے، جس طرح پہلے کی طرح اس کے علاج بتائے جاتے تھے، سب سے پہلے علاج بالقرآن یعنی علاج بالدوا ہے کہ دوا کے ذریعے سے علاج کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمہ قسم کا نشہ کرنے والا ہے، اس میں سب سے پہلے اس کے پاس، اس کے قریب کھڑے ہو کر جب وہ سو جائے تو 41 بار آیت کریمہ پڑھی جائے، 41 بار پانی پر دم کیا جائے اور 21 دن تک یہ آیت کریمہ اور پانی اس کو دم کر کے پلائی جائے تو اس سے انشاءاللہ تمام قسم کے نشہ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو ویورز، یہ علاج بالدوا یعنی قرآن کے ذریعے علاج تھا۔ اب چلتے ہیں دوسرے علاج کی طرف جو غذا کے ذریعے سے سگریٹ نوشی کا علاج کیا جاتا ہے۔ در حقیقت نشہ سلفر کی کمی کی وجہ سے نشے کی عادت پڑتی ہے۔ تو اگر ادرک کا استعمال زیادہ کروایا جائے تو ادرک میں سلفر کیمیائی شکل میں بے شمار پایا جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے جائیں اور اس پر کالی مرچ اور لیمن کے چند قطرے چھڑک دیے جائیں۔ ایک دن میں ایک ٹکڑا نہار منہ کھلایا جائے تو اس سے بالکل سگریٹ نوشی کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اب چلتے ہیں تیسرے علاج کی طرف جو علاج بالغذا ہے، یعنی سگریٹ نوشی کا وہ علاج جو غذا کے ذریعے سے ممکن ہے اور دوا کے ذریعے سے بھی ممکن ہے۔ اس میں یہ نسخہ آپ کے پیش نظر ہے۔ سب سے پہلے دار چینی 50 گرام، سونف 50 گرام، مغز بادام 50 گرام،
اور چینی 20 گرام۔ ترکیب تیاری یعنی اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے، تمام اجزاء کو صاف کر کے اچھی طرح سے ان کو ایک دوسرے میں مکس کر کے تمام اجزاء کو باریک پیس لیا جائے اور ایک شیشی کے اندر محفوظ کر لیا جائے۔ اب اس کی مقدار خوراک یہ ہے کہ ایک چھوٹا چمچ چائے والا صبح، دوپہر، شام خالی پیٹ ایک نیم گرم دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر دودھ میسر نہ ہو تو آپ پانی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ شوگر والے مریض اس میں چینی کو شامل نہ کریں۔ اس کے علاوہ باقی تمام نسخہ بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں اور بالترتیب جیسے پہلے بتایا جا چکا ایسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی نشے کی عادت یعنی سگریٹ نوشی وغیرہ جتنے نشے کے اجزاء ہیں، جتنی نشے کی چیزیں ہیں، ان تمام سے چھٹکارا مل جائے گا۔ آخر میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔